نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جب اللہ پاک نے قبول فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا اور وہ ذبح ہوا، تو ایک تو بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی آپ نے اس قربانی کو، اس خواب کو سچ کر کے دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، اس پہ پورا اترنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ اللہ خود فرماتے ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑی مصیبت۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کی جگہ ہم نے ایک اور ذبح کے لیے دمبا بیچ دیا جو کہ ذبح ہو گیا۔ اور پھر اللہ فرماتے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اس کو میں نے قیامت تک کے لیے جاری کر دی۔ اب یہ قربانی ہوتی رہی، لیکن پہلے انسانی تھی، انسان سے اللہ نے جانور میں تبدیل فرما دی، تو اس لیے فرمایا کہ قربانی جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت جو ہے وہ کرے اور خوش دلی کے ساتھ کرے، ورنہ اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ بیٹوں کو قربان کرو تو ہم تو سارے فیل ہو جاتے، بیٹے کیا بیٹیوں کو بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب بھی اگر کوئی نظر مانے نا، نظر کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں گا، اس نے قسم اٹھائی، یہ نظر مانی، تو اب اس بیٹے کو ذبح کرنا یا قربان کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اب وہ نہیں کر سکتے۔ اب صرف ایک صورت میں جان قربان ہو سکتی ہے، اور وہ صورت ہے جہاد۔ جہاد میں اللہ فرماتے ہے کہ اپنا خون بہا دو، لیکن ویسے اگر کسی نے نظر مانی، جس طرح ہندو وغیرہ مانتے ہیں کہ ہم نے فلاں وہ دیوی کے نام چڑھا دیا، ذبح کر دیا، مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں کہ مجھے خواب آیا اور میں نے فلاں پیر کے جا کے وہ اپنا بچہ ذبح کر دیا، تو یہ حرام ہے، اب نہیں ہے۔ انسان اللہ نے جانور دے دیے کہ جہاں جانور اچھا کرو، خوبصورت کرو۔ فرمایا کہ یہ قربانیاں کیا ہے، حضور سے سوال ہوا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، میں اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی، ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو چھوٹا جانور ہے نا، اس کی قربانی زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ایک بکرا خریدا، وہ پورا کا پورا آپ کا ہے، تو اس میں سارے بال کی نیکیاں بھی آپ کی ہیں۔ اور اگر بڑا جانور خریدا، 7 بندے شامل ہوئے تو 7 چمڑے کے 7 حصے ہوں گے، تو آپ کے حصے میں جو بال آئیں گے آپ کو اتنی نیکی ملیں گی، لیکن اگر چھوٹا جانور ہے تو سارے بال آپ کے۔ اس لیے کہتے ہیں چھوٹا جانور جو ہے یہ بڑے سے افضل ہے۔ تو اللہ فرماتے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ اتنا زبردست امتحان اور اس میں کامیابی تھی کہ ہم نے اس کو آخر تک جاری فرما دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہاں یہودیوں نے ایک اور شوشہ بھی چھوڑا ہے
اور عیسائی بھی کچھ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ذبح ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ذبح ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام یہ یہودیوں کا جھوٹ ہے۔ ہاں، وہ جو اسحاق علیہ السلام ہیں وہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، لیکن وہ چھوٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بڑے، 16 سال کا فرق ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے جگہ پہ آباد کیا تھا، اور وہیں قربانی ہوئی مینا میں قربانی ہوئی ان کو آباد۔ تو اسحاق علیہ السلام تو فلسطین میں تھے، اسحاق علیہ السلام تو ادھر گئے ہی نہیں ہیں، ان کی والدہ وہ تو فلسطین میں آباد تھے۔ تو یہ واقعہ بھی دیکھو، وہاں سارے انتظامات وہاں ہوتے ہیں، مینا میں ہوتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام تھے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے، آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ کون سا بیٹا قربان ہوا، ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اسماعیل علیہ السلام ہوئے یا اسحاق علیہ السلام؟ تو یہ یہودیوں کا شوشہ ہے، ان کا جھوٹ ہے، اور عیسائی بھی اس طرح کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر تو سلامتی ہو، ایسے امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ فرماتے ہیں ان پر تو سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اور ایسی سلامتی والی جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی نیکی کی برکت سے ملی۔ جو بھی نیکی کرے گا اللہ اس کے قدر کرتے ہیں، اللہ ہر نیکی کا قدردان ہے۔ ہم اللہ کے بے قدرے ہیں۔ اللہ فرمائے وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے میری اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ وما قدر اللہ حق قدری، لیکن اللہ فرماتے کہ تم ایک نیکی کرو میں اس کو بڑا چڑھا کر تمہیں واپس کروں گا، احد کے پہاڑ جتنی ہو تمہاری نیکی بڑی ہو جائے گی۔ فرمائے کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، اور ابراہیم علیہ السلام تو میرے ایمان والے بندوں میں تھے۔ وبشرناہ باسحاق، اب اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو خوشخبری سنائی، اسحاق علیہ السلام تھی۔ وبشرناہ باسحاق نبیا، ان کو نبی بھی بنایا، من الصالحین، اور نیکوں میں بھی بنایا۔ یہ اسحاق علیہ السلام کی جب پیدائش ہو رہی تھی نا، تو سورۃ ہود میں اور اسی طرح سورۃ الذاریات میں اس کا ذکر ہے کہ یہ فرشتے آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے۔ خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے تو انسانی شکل میں آئے۔ جب انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دیکھا مہمان آ گئے، فوراً جا کے وہ بچڑا ذبح کیا، اس کو بنا، آ کے ان کے سامنے رکھا کہ کھائیں۔ تو وہ تو فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں تھے، اب وہ ہاتھ نہ بڑھائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ اگر مہمان کھانا نہ کھائیں تو وہ دشمن ہوتا تھا۔ مہمان اگر کھانا، تو ڈر گئے کہ یہ تو کھانا۔ تو جب کھانا رکھا اور فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، تو فرشتوں نے کہا اب گھبراؤ نہیں، لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوط علیہ السلام کے قوم کو تباہی کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خوشخبری بھی دینی ہے، اس لیے انسانی شکل میں آئے کہ ان کو تو تباہ کرنا ہے اور آپ کو خوشخبری دینی ہے۔ اب یہ خوشخبری دے رہے ہیں، عجیب اللہ نے قرآن کے الفاظ ہیں۔ وہ جو ان کی بیوی تھی نا سارہ علیہ السلام، یہ تو حاجرہ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہے سارہ، اب وہ کھڑی ہے دروازے میں۔ تو جب انہوں نے خوشخبری دی کہ بھئی آپ کو بیٹا دیں گے، اور بیٹا بھی ایسا ہوگا کہ اس کا بھی بیٹا ہوگا یعقوب علیہ السلام، آپ کا پوتا بھی ہوگا، بیٹا بھی دیں گے اور پوتا بھی دیں گے، دونوں کو آپ دیکھیں گے۔ تو وہ کھڑی تھی پاس، جو ان کی بیوی تھی، اب وہ تو بہت بوڑھی تھی بیچاری۔
تو وہ کیا کہتی ہے؟ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، ہائے یہ کیسی بات ہے، میرا بچہ ہوگا اور یہ بابا ہے، بڈھا ہے ابراہیم علیہ السلام. هَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ عجیب بات ہے، یہ کس طرح ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. او خاتون، تعجب کرتی ہے، حیران ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم میں تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ علیکم، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ایک گھر والو، اللہ کی تمہارے اوپر رحمت ہے اور برکت ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ دے سکتا ہے. کیا ہے؟ وہ دے سکتا ہے. تو فرمایا وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا جی؟ ان کو خوشخبری دی. کس کی؟ اسحاق علیہ السلام کی. تو بڑے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام ان سے چھوٹے ہیں 16 سال. یہ میں اس سپارے میں چلا گیا تھا 12ویں میں، تو اب یہ 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، اور ہم نے برکتیں دی ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور اسحاق علیہ السلام کو بھی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان کی اولاد میں سے محسن، نیک لوگ بھی ہوں گے، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ظالم بھی ہوں گے. آئے جو کیا یہودی ہے، اسرائیل جن کو ہم کہتے ہیں، اسرائیل کہہ کے لعنت نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں اسرائیل پہ لعنت ہو، یہ لفظ غلط ہے. اور یہ پوائنٹ اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے نکالا ہے، پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی، ورنہ ہم سب کہتے ہیں اسرائیل پہ لعنت. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب ان کو اسرائیلی کہا جاتا ہے، لیکن یہودی کہہ کے آپ لعنت کر سکتے ہیں، اسرائیلی کہہ کے لعنت نہ کر. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. تو یعقوب علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کہ بیٹا دیں گے اسحاق، اور پوتا بھی دیں گے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام بھی، تو پھر فرمایا کہ ان میں ہم برکت دیں گے. برکت کیا تھی؟ کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 40,000 نبی آئے. یہ برکت تھی. 40,000 نبی صرف اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور باقی سارے عرب جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، عرب اور حضور. اسی لیے جب حضور آئے اس بنی اسماعیل میں، تو ان یہودیوں نے کہا کہ تو اسرائیل سارے نبی تو ان میں آئے، تو ایک ادھر چلا گیا، اس لیے ہم نہیں مانتے. یہ ہٹ درمی تھی ان کی نہ ماننے کی، کہ بھئی سارے نبی 40,000 تو ادھر ان کے اولاد میں سے ہے، اور ایک جو پیغمبر آخر الزمان ہے وہ، تو اس لیے انہوں نے انکار کیا حضور کا. اور یہ شرارتی، شروع سے شرارتی ہیں، اور ابھی تک ہے، اور پتہ نہیں کب تک رہیں گے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.